السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں امیر حمزہ قاسمی ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ جو ہمیں آپ کے سوالات ہمارے واٹس ایپ چینل اصلاح فار یوتھ پر موصول ہوئے، ان کے جوابات ابھی انشاءاللہ میں ترتیب وار دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال ہے جو کل پوچھا گیا ہے محمد طاہا صاحب کا۔ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنے بعد نامزد کیوں کیا؟ پہلا سوال بھائی دیکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو اپنے بعد نامزد کیا، اس پر میں اس سے پہلے بھی جواب دے چکا ہوں۔ تو اصل میں انہوں نے اپنی ذاتی مرضی سے نہیں کیا اور اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کے تحت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مشورہ کیا دوسرے لوگوں سے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ یزید کو گویا کہ خلافت دے دی جائے ان کے بعد۔ اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بعد میں متعین کیا، جانشین اپنا متعین کیا۔ باقی بیٹا اگر ایسا لگتا ہے کسی کو کوئی اہل ہے تو خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے لیکن ناجائز بھی نہیں ہے۔ خصوصاً اہل تشیع اگر دیکھیں تو اہل تشیع کے ہاں باقاعدہ پورا جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ نسل کی بنیاد پر ہے۔ حضرت علی ہیں، حضرت علی کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی اولاد، تو جن کے ہاں خصوصاً پورا خلافت کا سلسلہ ہی نسل کی بنیاد پر ہے، کم از کم وہ لوگ تو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ کیوں منتخب کر دیا۔ باقی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی رائے تھی، جس سے بہت سے صحابہ نے اختلاف بھی کیا تھا، تو اس میں اختلاف کی بھی گنجائش ہے۔ اگلا سوال محمد طاہا صاحب یہ کہتے ہیں جبکہ کہا جاتا ہے کہ ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کرنا تھا۔ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کرنا تھا، یہ کہا جاتا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم کہاں سے کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک شخصیت تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے بڑے صحابہ اور صحابہ کی اولاد تھی یہ حضرات۔ تو یہ شخصیات تھیں، ان سے یزید ظاہر ہے ان کے پیروں کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہے یزید، عبداللہ ابن عمر یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان حضرات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے یزید کی، اس کے ہم قائل ہیں۔ اور یزید کا جو زمانہ خلافت رہا اس میں جو ظالمانہ کارروائیاں کی گئی اس کو بھی ذرہ برابر اس کی حمایت نہیں کری جا سکتی۔ لیکن بہرحال یہ انہوں نے کیوں انتخاب کیا، میں نے بتایا ان کا اجتہاد تھا، جو ان کے نظریے میں یہ تھا کہ اس طرح سے آپسی لڑائیاں خانہ جنگی نہیں ہوں گی جب ہم اپنی زندگی میں ایک کو متعین کر دیں گے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ محمد تحسین عثمانی صاحب پوچھتے ہیں کہ جماعت المسلمین کو گمراہ کیوں کہا جاتا ہے، ان کے گمراہ کن عقائد پر روشنی ڈالیں۔ تحسین بھائی، جماعت المسلمین ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ جماعت نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں، یہاں پر میرے خیال سے اس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محمد حنیس صاحب ایک سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک قول مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، کیا روایت حدیث میں ہے؟ دیکھیے میں نے اس طرح کی کوئی روایت محمد حنیس صاحب نہیں پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت میں مجھ سے لے لینا، میری نظر سے نہیں گزری، مجھے معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے۔ البتہ اس طرح کی روایت ملتی ہے، غالباً صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو جھکے گا اللہ تعالیٰ گویا کہ قیامت میں اس کی عزت بڑھائے گا، تو اس کی عزت بڑھے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ سے لے لینا، یہ میری نظر سے نہیں گزری۔ محمد حنیس صاحب کئی سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی اتنی جلدی کیوں ہوئی تھی؟ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، یہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ ہی کی رخصتی نہیں ہوئی، یہ اس زمانے میں ایک گویا کہ عام رواج تھا کہ اس وقت لڑکیاں شادی کی عمر کی
ہو جاتی تھی، اور اس وقت کی آب و ہوا ایسی تھی، اور خاص طور سے آج بھی جو عرب کا علاقہ ہے وہاں کی آب و ہوا چونکہ گرم ہے، اور وہاں جو ہے لڑکیاں جلدی شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، تو اس بنیاد پر وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی؟ دیکھیے، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی عمر کو نہیں پہنچی تھی اور ان کا نکاح کیا گیا، تو آپ سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن آج ہیں اس سے زیادہ سخت دشمن اس وقت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کری، یہ تمام کیے، اور حضور پر بے بنیاد الزامات کفار مکہ نے اور منافقین مدینہ نے لگائے، لیکن کسی منافق نے، کسی کافر سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوں۔ تو وہ لوگ جو بڑے دشمن تھے انہوں نے جب اعتراض نہیں کیا تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس پہ اعتراض کریں۔ محمد اکرام صاحب، انہوں نے 4 سوال پوچھے ہیں۔ نمبر 1، کیا قیامت کے قریب یہودیوں کا تسلط ہوگا؟ اکرام صاحب دیکھیے، قیامت کے قریب یہ بات ہے روایات سے کہ ایک تو دجال آئے گا، اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہودی ایک بڑی طاقت پہ ہوں گے، دجال کے معاون ہوں گے، مددگار ہوں گے، دجال کے ساتھی ہوں گے یہودی۔ تو ظاہر ہے دجال کی طاقت ہوگی، دجال کا دبدبہ ہوگا، دجال کو اللہ تعالیٰ مجازی گویا کہ خدائی اس کو ملے گی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ بہت سے کام کرے گا، اس میں اس کے معاون یہودی ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا آخر میں تھوڑا بہت تو غلبہ ہوگا، یعنی یہ اس حال سے تو نکلیں گے جس حال میں یہ ہمیشہ رہیں۔ اس بات کو حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں بھی نقل کیا، اور دیگر لوگوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ ہاں کچھ تو زور یہودیوں کو حاصل ہوگا دجال میں آخری زمانے میں۔ تو اگر آج یہودیوں کو کچھ طاقت حاصل ہو رہی ہے تو اس میں یہ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بات کی، اس بات کی نشاندہی حدیث میں کی گئی ہے۔ دوسرا سوال ہے محمد اکرام صاحب کا، کیا اولیاء اللہ کی قسم ابدال ملک شام ہی میں ہوتے ہیں؟ یعنی اولیاء اللہ کی ایک قسم ہے ابدال، یہ ملک شام ہی میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس بارے میں روایت اکرام بھائی مختلف ہیں۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء جو ہے، جو ابدال کی قسم ہے، یہ تمام دنیا میں ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر زمانے میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اور 40 ملک شام میں ہوتے ہیں، اور جب کوئی ان میں سے ایک کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک شام میں، اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک شام کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی ہوں گے۔ تیسرا یہ سوال کیا ہے، تیسرا اور چوتھی گایا کہ بات ہے کہ حضرت مہدی ملک شام میں کس سے جنگ کریں گے، اور حضرت مہدی سے مقابلے کے وقت ملک شام پر کس کا قبضہ ہوگا؟ جی، شام کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، جو بات روایات سے پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ جس وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، اس وقت ملک شام کے ایک علاقے کا، ایک خطے کا، ایک گویا کہ سفیانی نامی ایک گروہ وہاں پر قابض ہوگا، اور وہ سفیانی کا لشکر چلے گا امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو مکہ مدینہ کے قریب ایک جگہ میں مقام بیدا، وہاں پر اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا۔ تو شام میں یہ ایک تو سفیانی گروہ ہوگا، پھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جائیں گے اور سفیانی گروہ کا خاتمہ ہوگا۔ بہت سی تفصیل لوگوں نے لکھی ہیں اس سلسلے میں، لیکن روایات سے بنیادی طور پر 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ شام میں جن سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معرکہ ہوگا، جن سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ اور لڑائی ہوگی، اس میں ایک تو یہ سفیانی گروہ ہے، اور دوسری جو ہے ملک شام میں اس وقت جو ہے روم کے جو عیسائی ہیں ان کا تسلط ہوگا۔
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علاقے پر ان کا تسلط ہو اور بعض علاقے پر سفیانی گروہ کا تسلط ہو، اور سفیانی گروہ کے بعد پورا ان کا تسلط ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ بہرحال حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو جنگوں کی کا تصور ملتا ہے، ایک وہ جو سفیانی سے ہوگی اور ایک وہ جو شام میں عیسائیوں سے ہوگی، ان دونوں کا تصور ملتا ہے، ان دونوں سے جنگ ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات اگر یہ سمجھیے کہ اصل میں یہ مسئلہ اس وقت اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا وہ سفیانی گروہ ملک شام پر قابض ہو؟ نہیں، بلکہ بالکل یہ بے بنیاد بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو ابھی گویا کہ حالیہ مسئلہ ہے اس کو یہ کہا جائے کہ سفیانی کا گروہ آ چکا ہے اور بس امام مہدی آنے والے ہیں۔ اس طرح کی بے تکی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو تھوڑی تفصیل دیکھنی ہو تو حضرت مفتی اسد قاسم سنبھلی دامت برکاتہم کی کتاب ہے امام مہدی شخصیت و حقیقت، آپ اس کو دیکھ لیں، امام مہدی شخصیت و حقیقت کو، اس میں تمام تر تفاصیل آپ کو نظر آ جائیں گی۔ محمد احمد صاحب نے پوچھا ہے کیا موبائل میں قرآن پڑھنا بدعت ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اس زمانے کا کہ موبائل میں قرآن پڑھنا۔ بعض لوگوں کی زبانی اس طرح کی بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ بھائی دیکھیے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ بات کہنا کہ موبائل میں قرآن پڑھنا بدعت ہے، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں ہوگی۔ وہی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جو تھوڑا بہت بھی بدعت کی تعریف سے واقف ہوگا، بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی حقیقت کیا ہوتی ہے، وہ کم از کم یہ بات تو نہیں کہہ سکتا کہ موبائل میں قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ جس اعتبار سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھنا بدعت ہے، وہ اعتبار یہ ہے کہ موبائل نیا ہے، نئی چیز بدعت ہے۔ اگر اس اعتبار سے بدعت ہوگی تو پھر بھائی ہمیں پتوں میں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں ہڈیوں پر لکھا ہوا قرآن پڑھنا چاہیے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پہ لکھوایا، آپ کہہ دیں گے ٹھیک ہے کتاب پر بھی لکھنا ثابت ہے، لیکن یہ جو پرنٹڈ قرآن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پرنٹڈ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرنٹنگ مشین نہیں تھی، پرنٹڈ قرآن، چھپا ہوا قرآن، اس کو پڑھنا بھی بدعت ہو جائے گا؟ آدمی کو چاہیے کہ ہاتھ سے لکھے قرآن اور اس کو پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اسی کا تصور تھا، پرنٹڈ کا تو زمانہ نہیں تھا نا، پرنٹنگ کا زمانہ اس زمانے میں۔ تو جس دلیل سے پرنٹڈ قرآن پڑھنا صحیح ہے اسی دلیل سے موبائل میں قرآن پڑھنا صحیح ہے۔ اگر موبائل میں قرآن پڑھنا بدعت ہے تو پھر پرنٹڈ قرآن پڑھنا بھی بدعت ہوگا، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، بہت سے لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھنا ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کی جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں موبائل میں کچھ خراب چیزیں آ جاتی ہیں، موبائل کو فلموں کے دیکھنے کے لیے، ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ خراب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے موبائل میں قرآن نہ پڑھو۔ بھائی اگر آپ کی یہ دلیل تسلیم کر لیا جائے تو جو پرنٹنگ مشین ہوتی ہے تو کیا وہاں پر صرف قرآن چھپ رہا ہے؟ وہاں پر تو بہت سی کتابیں چھپتی ہیں، اہل باطل کی کتابیں چھپ رہی ہیں، کفریہ کتابیں چھپ رہی ہیں، مان لیجیے قادیانیوں کی کتابیں چھپ رہی ہوں، ان کی دینی حدیث کی کتابیں چھپ رہی ہوں، مختلف لوگوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پرنٹنگ مشین میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، موبائل میں قرآن اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو کتنی حماقت کی بات ہے ہم یہ کہیں کہ قرآن چھوڑو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلم چھوڑو۔ ہم کس چیز کے دائی ہیں؟ ہم اس چیز کے دائی ہیں نا کہ ہماری دعوت یہ ہونی چاہیے کہ موبائل میں تم فلم نہ دیکھو، تم موبائل میں گانا نہ سنو، تم موبائل میں کوئی گندا کام نہ کرو، تم موبائل میں کوئی خراب کام نہ کرو۔ ہم دعوت کس چیز کے دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ ہم موبائل سے قرآن چھڑوا رہے تو گویا کہ ہم فلموں کے دائی ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ موبائل رکھتے ہیں وہ فلمیں دیکھنے کے لیے رکھیں کیا موبائل؟ تو یہ بالکل گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہوگا وہ ان باتوں کو سمجھے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ موبائل کو میں قرآن پڑھنے کو یوں کہتے ہیں کہ جیسے ایسا ہے کہ موبائل میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو گویا کہ شراب کی بوتل ہے، اس میں کسی نے پانی دے دیا تو شراب کی بوتل میں پانی پینا ہے۔ اس میں ابھی مسئلہ دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، اس موبائل کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ شراب کی بوتل ہے، اس موبائل کو اگر آپ کہہ رہے ہیں نجاست ہے، بیت الخلا ہے، تو کیا اس کو جیب میں رکھنا درست ہے؟ کیا شراب کی بوتل کو جیب میں لے کے کوئی شریف آدمی ڈھونڈے گا؟ ہم تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ سب کے سب حتیٰ کہ جو لوگ نکیر کرتے ہیں وہ بھی اس موبائل کو جیب میں رکھتے ہیں، ان کی اولادیں موبائل کو جیب میں رکھتی ہیں۔ تو کیا یہ شراب کی بوتل ہے؟ اگر تو شراب کی بوتل آپ کے لڑکے، آپ کے اولاد یہ شراب کی بوتل جیب میں رکھ رہے ہیں، غلاظت کو جیب میں رکھ کے ٹہل رہے ہیں، اسی غلاظت کو وہ لوگ مسجدوں میں لے کر آتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا مزاج وہ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں؟ بھائی موبائل کو شراب کی بوتل سے یا اس طرح سے دعوی، اس میں کوئی ظاہری گندگی نہیں ہے،
ایک اچھی چیز ہے جو اس اعتبار سے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے بنائی گئی. اس میں جو غلط کام ہو رہے ہیں ہمیں ان کو چھڑانا چاہیے. ہم اس بات کے دائیں ہوں کہ موبائل ہم اس لیے استعمال کریں گے کہ موبائل میں دینی بیان سنیں گے, موبائل میں قرآن کی تلاوت سنیں گے, موبائل میں دینی کتابیں پڑھیں گے, ہم موبائل سے دینی فوائد اٹھائیں گے, ہم علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے, صحیح علماء کے ذریعے ہم غلط لوگوں کو چھوڑیں گے. یہ نیت اور یہ مزاج ہمیں بنانا چاہیے. اور ٹھیک ہے, اس کے خلاف اگر آپ دوسری بات کہتے ہیں کہ بھائی موبائل کو کل نہ سمجھو, موبائل پر ہی تکیہ نہ کر لو, انحصار نہ کر لو, ہر چیز کو نہ سنو, اپنے علماء سے رابطہ رکھو, آف لائن بھی جا کے علماء سے ملاقاتیں کرو, یہ سب باتیں ایک اچھی باتیں ہیں. ان چیزوں کی ترغیب دی جائے, ان چیزوں کی تبلیغ دی جائے, کری جائے, نہ کہ یہ کہ فتوے کی زبان میں یہ کہا جائے کہ موبائل میں قرآن پڑھنا بدعت ہے, موبائل میں قرآن پڑھنا حرام ہے. بعض لوگوں کی زبانی یوں کہا جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ علماء سو ہیں, نعوذ باللہ. بھائی میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے دارالفتاء ہیں سارے دارالفتاء موبائل میں قرآن پڑھنے کی جواز کی بات کہتے ہیں. سارے علماء, سارے دارالفتاء, دارالعلوم دیوبند, پڑوس ممالک کے اور پوری دنیا بھر کے سارے دارالفتاء کے علماء سو ہو گئے. یہ کون سی بے وقوفانہ باتیں ہیں جو ہم مارکیٹ میں چلا رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو بات بھی کہیں وہ سوچ سمجھ کے کہیں. دیکھیے ایک بات بتائیں, شریعت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ دلائل پر ہوتی ہے. شریعت کی بنیاد جذبات پر نہیں ہوتی, کسی آدمی کے ذاتی تقوی پر نہیں ہوتی. شریعت دلیل کی بنیاد پہ چلتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھنا درست نہیں ہے تو آپ قرآن و حدیث سے دلیلیں لائیے, دلیلیں دکھائیے کہ بھائی یہ دلیل ہے اس وجہ سے درست نہیں ہے, یہ دلیل ہے اس وجہ سے درست نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ دلائل پیش کریں. دلائل تو ہے نہیں, جذباتی باتیں کی جاتی ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں, گویا کہ شراب کی بوتل میں آب زمزم پی رہے ہیں, کہ ہم کہتے ہیں ایک طرح کی توہین ہے. تو موبائل میں قرآن پڑھنا, دینی بیان سننا, دینی باتیں کرنا اور دینی فوائد موبائل کے ذریعے اٹھانا بالکل جائز ہے, بالکل درست ہے. اس کو ذرہ برابر بھی, یعنی اس کو اگر غلط کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں غلط کہنے والا غلط ہے. موبائل کے ذریعے قرآن پڑھنا یہ ناجائز و حرام نہیں ہوگا. صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ اصلاح عقائد کتنا ضروری ہے. بھائی بہت ضروری ہے اصلاح عقائد. عقائد پر دین کی, ایمان کی, اعمال کی بنیاد ہے. عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا, اس لیے عقیدہ ہر حال میں درست ہونا چاہیے. انسان جنت میں جا سکے گا اور وہ کون کون سے ہیں. محمد عبید صاحب دیکھیے, تصدیق جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان تمام چیز کو دل سے سچا جاننا یہ ضروری ہے ایک آدمی کے لیے. محمد فاروق صاحب پوچھتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں. بھئی سنت کی مختلف تعریف ہیں. آپ بہت عام زبان میں اگر سننا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تک آیا ہو, صحابہ نے امت کو دیا ہو, اسے سنت کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ کچھ عمل کیا ہو, اس کو بھی سنت کہیں گے. دیکھیے اس سلسلے میں آپ ہماری اگر پوڈ کاسٹ جو مولانا ذکوان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, بلکہ اس کی الگ سے بھی ویڈیو پڑی ہے حدیث و سنت میں فرق, اس کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو اس سلسلے میں آپ کو وہاں پر بہت جامع رہنمائی مل جائے گی. سوال یہ کیا حدیث میں ہے کہ صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا, تو کیا باقی فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ نہیں بھائی, دیکھیے محمد فاروق صاحب, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا, یعنی وہ ایک فرقہ وہ ہوگا جس کے عقائد پورے درست ہوں گے, اس کو عقیدے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. ایک فرقہ جو جنتی ہوگا اس کو عقیدے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. البتہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے وہ عمل کی بنیاد پر, وہ ناجی والے عمل کی بنیاد پر جہنم میں ہو سکتا ہے چلے جائیں اور بعد میں معاف ہو جائیں, لیکن عقیدے کی بنیاد پر وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور دوسرے جو لوگ ہوں گے ان میں سے کچھ ایسے عقیدے ہوں گے جو بدعت کے عقیدے, گمراہانہ عقیدے کہلائیں گے, وہ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے, پھر وایا جہنم جنت چلے جائیں گے. کچھ ایسے عقیدے ہوں گے جو کفر کی حد تک پہنچا دیتے ہیں, جو عقائد کفر کی حد تک پہنچے ہوں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, جو عقائد کفر کی حد میں داخل نہیں وہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہیں گے. صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ اصلاح عقائد کتنا ضروری ہے. بھائی بہت ضروری ہے اصلاح عقائد. عقائد پر دین کی, ایمان کی, اعمال کی بنیاد ہے. عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا, اس لیے عقیدہ ہر حال میں درست ہونا چاہیے.